تو پھر ہماری عبادت کیوں، جب زندگی کا مالک جو ہمیں دینے والا، یہ ہوا یعنی مہیا کرنے والا، ہمیں سانسیں دینے والا، ہم جب ادھر ادھر جاتے ہیں ہماری حفاظت کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہے نا کھوئے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے رفاقت خواتین میں نہیں جانا. بہت سی بہنیں بہت سے چرچز میں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی، لیکن خداوند کا شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم سب اس کے فضل سے اس یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر ہم یہاں نہیں آتے. یہ اس کا رحم ہے، اس کا ترس ہے. سب اپنے لیے تالیاں بجائیں، خداوند یسوع مسیح کے اقرار کے لیے تالیاں بجائیں کہ وہ ہمیں بیدار کرتا ہے. ہاللیلویہ. اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے. میرا دل اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. تو آج کا جو میرا عنوان بھی اسی حوالے سے ہے، روح کی بیداری اور جسم کی کمزوری. روح کی بیداری اور جسم کی کمزوری. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 14 باب اور اس کی ورس ہے 38. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے جب گتسمنی باغ میں دعا کی، تو گتسمنی باغ کی دعا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. اور آج کا جو میرا عنوان ہے، سب تشریف رکھیں. تھینک یو ویری مچ. روح کی بیداری اور جسم کی کمزوری. خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں یہ الفاظ تب کہے جب آسمان خاموش تھا، زمین بوجھل تھی اور صلیب قریب تھی. خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو. جاگو کا مطلب کیا ہے؟ نیند سے بیداری، روحانی بیداری کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا. یسوع مسیح نے کہا جاگو، کیونکہ روحانی نیند حقیقت کو دھندلا کر دیتی ہے، اور جب انسان بے خبر ہو کے سو جاتا ہے. ہم انسان ہیں نا. خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو. یہ ہم نے سب جانتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے جائیں تو خداوند یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں گئے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر، اور خداوند یسوع مسیح نے نہایت غمگین ہو کر یہ دعا کی کہ باپ تیری مرضی پوری، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. اور خداوند یسوع مسیح نے اتنے غم اور بے چینی کی حالت میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو تو سب پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن شاگردوں کو نہیں پتا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے پھر بھی، یہ ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ہماری زندگیوں کے لیے روحانی بیداری کے بارے میں خداوند یسوع مسیح ہمیں کہہ رہے ہیں، جو ہماری، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے؟ ہم سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام پہلے میرے لیے پھر آپ سب کے لیے. ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے، یا ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم نے کہیں جانا ہے، یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو مکمل انسان، مکمل خدا ہے، لیکن ہم لوگ انسان ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا وہ ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کیا. تو آج بھی میرے عزیزوں، گتسمنی کا جو پیغام ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صرف ہمیں یہ نصیحت نہیں کی جاگو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو ہمارے لیے پہلا پوائنٹ ہے جاگو. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ جاگو، اور جاگنا ہمارے لیے جو کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، اٹھ رات کے پہروں میں اپنے بچوں کے لیے دستے دعا بلند کر. زبور 119 میں بھی لکھا ہے کہ میں رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ گیا. ہم رات کے ہر پہر سے پہلے نہیں اٹھتے دعا کے لیے، کیونکہ ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہے. لیکن ہمارے خدا، میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں کیا کہا؟ جاگنے کے لیے کہا کہ جاگو اور دعا کرو. کیونکہ ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہی بات بار بار آ جاتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جاگتے بھی ہوں
تو ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں 5 باب اور اس کی 14 آیت میں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ مسیح کا نور، یسوع مسیح خود دنیا کا نور ہے۔ جب آسمان اور زمین کو خدا نے بنایا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ روشنی ہو جا۔ میرے اور آپ سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو روشنی باپ نے کہی تھی وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ وہی ہماری چٹان، وہی ہمارے لیے روشنی ہے۔ وہ ہماری زندگی مردہ سچویشن میں، ہم جب روحانی طور پر ہم مردہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ شاگرد اس وقت کیا ہوئے ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے رات کے پہروں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح دعا کے لیے جاتے تھے، اور اس لیے ہمیں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اٹھو، جاگو۔ روحانی طور پہ جاگنا ہے ہمیں، جو کہ ہم روحانی طور پر بالکل مردہ ہیں۔ تو روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے جو مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ جاگو، اور دوسری بات کیا خداوند یسوع مسیح نے کہی؟ دعا کرو۔ دعا ہمارے لیے کیا ہے؟ آکسیجن ہے ہماری زندگی کے لیے، سانس کے لیے، یہ ہمارے لیے جسٹ لائک ایک آکسیجن ہے۔ دعا کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو پیٹرن دیا کہ دعا کرو، لیکن ہم لوگ دعا جو ہے نہیں کرتے، واقعی نہیں کرتے۔ جاگو اور دعا کرو۔ دعا کے بارے میں ہم اب تک اتنا کلام سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے حنا کی دعا کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ پھر کلام مقدس میں دعا کے بارے میں ایک بہت الگ سے ٹاپک ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم دعا کے بارے میں تو نہیں سیکھ رہے، ہم صرف روحانی بیداری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا جب ہم دعا میں رہتے ہیں نا، دعا اور روزے میں، ابھی ہم کیونکہ گتسمنی کا سیزن بھی یہی چل رہا ہے روزوں کا، گتسمنی کے حوالہ سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ گتسمنی کا پیغام صرف ہمارے لیے یہی نہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح اس باغ میں گئے۔ گتسمنی کے کلام مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا وہ ہمارے لیے نہ صرف نصیحت ہے، بلکہ ہماری زندگیوں کو، ہماری روحوں کو بیدار کرنے کے لیے ہر وہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے کہ دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ ہر وقت ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس نے کہا، خداوند یسوع مسیح خود تو دعا کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ آزمائش کی گھڑی ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ دعا نہیں کر رہے تھے، وہ آزمائش میں پڑے۔ پطرس نے کہا کہ میں تیرا انکار کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن پطرس رسول نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا کیونکہ اس وقت وہ دعا میں نہیں تھی، تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر بھی جب آزمائش آئی تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کلام مقدس سے مقابلہ کیا۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ تو ہم نے جب دعا کرنی ہے تو ہم نے کیسے؟ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ابلیس کا، آزمائش کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے میرے عزیزو؟ جاگنا ہے، دعا کرنی ہے کلام مقدس کے مطابق۔ ابلیس کو بتانا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے لکھا کہ خداوند اپنے خدا کو نہ آزما، صرف خداوند کو ہی سجدہ کر۔ لکھا ہے جب ہم پر آزمائش آئے تو ہم کیا کہیں؟ لکھا ہے کہ وہ میری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دینے کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ میری سب راہوں میں حفاظت کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے آزمائش کو کہیں، اپنے پہاڑوں کو کہیں، یا رکی دیواروں کو کہیں کہ لکھا ہے کہ مجھ میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ جو چیزیں ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے آتی ہیں کلام مقدس میں کے مطابق کہیں کہ لکھا ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑے۔ لکھا ہے کہ میں نے تیری حمایت کی تو شرمندہ نہیں ہوگا، میں نے تیری حمایت کی شرمسار نہیں ہوگا، میں نے تیری حمایت کی تو مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ لکھا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا، ہاں خداوند میں نے تجھ سے دل لگایا ہے، تو مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کلام مقدس کے مطابق ہم نے ابلیس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے، اور ہتھیار کیسے ہوں گے؟ روح کے ہتھیار، دعا کرنے سے، کلام پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، دعا میں ٹھہرنے سے، گھٹنوں کے بل ہونے سے،
हमें ये हथियार खुदा ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। हमारा जिस्म जो है वो कमजोरी की हालत में है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम दुआ रोजे में ठहरेंगे, जो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसको अपनी जिंदगियों में लेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तो मुझे और आपको तकवीयत मिलेगी। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो खुदा का फरिश्ता जो आया उनको क्या दे रहा था? तकवीयत दे रहा था। तो इसी तरह वो हमारी बाबत भी अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि हमें आके तकवीयत दे, तसल्ली दे। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कल करना है, क्योंकि वो हमारी नजात का सिंह है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। आज भी वो हमारे पहाड़ों को रेजा रेजा करने की कुदरत रखता है। अपने हालातों को कि मेरा खुदावन कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो पानी में को मैं में बदलने की कुदरत रखता है, वो मेरे हालातों को भी बदलने की कुदरत रखता है। वो मेरे लिए हर जंग में मेरे साथ होता है। खुदावन यीशु मसीह का लहू जो जिसकी बाढ़ हमारे चौगिर्द है। अयूब नबी के चौगिर्द क्या थी? बाढ़ थी। अयूब नबी के चौगिर्द क्या थी? बाढ़ थी। तो क्या कहा था अबलीस ने खुदा को कि तूने तो उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई हुई है। तो मेरे अजीजों, हम भी अपने चौगिर्द यीशु के लहू की जब मार मांगते हैं तो उस पर हमें एतमाद करना है, उस पर हमें भरोसा रखना है, उस पर तवक्कल करना है, क्योंकि वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसलिए उसने हमें नसीहत की है, जस्ट नसीहत की है कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन हम हर वक्त आजमाइश की हालत में होते हैं, ज़हनी तौर पर आजमाइश में है, नफ्सियाती तौर पे है, बातों में हम बातों में खता करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, दुआ हमारी हिफाजत करती है, और बेदारी की रूह जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की पहचान हमारे अंदर होगी, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसने मेरा नाम पहचाना इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा, उसने वादा किया है। जब हम उससे दुआ करते हैं, कलाम मुकद्दस में हन्ना ने दुआ की, एस्टर ने दुआ की, रोजे दुआएं और रोजे रख रख के जब हम अगर कलाम मुकद्दस में एक दुआ के टॉपिक पे चले जाएं तो वो तो बहुत हम अब तक सुनते आ रहे हैं। जैसे रोजों का सीजन हमारा चल रहा है, तो इस सीजन में हम दुआ और रोजे की ताकत के बारे में ही सीखते आ रहे हैं। यूसुफ ने दुआ की और उसने सिर्फ कहा कि मैं खुदा की हजूरी में ही जाऊंगा। वो खुदा की हजूरी में अपने सब लोगों को लेके जो है ना गया, और उसने कहा मैं तेरा ही तालिब हुआ हूँ, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस पर अमल करता था। उसने कहा मैं तेरा ही तालिब हुआ हूँ। अयूब नबी की किताब में लिखा है, मैंने अपना मामला तुझ पर छोड़ा है 5 बाब में, और मैं तेरा ही तालिब हुआ। तू जो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। उसको पता होगा कि अब भी जब उसके लिए ना जंग के लिए लोग आ गए थे, उसके पास काफी ज्यादा लश्कर आ गया था, लेकिन वो यहोशू का जो बादशाह था, वो जब इसराइल के 2 कबीले अलग हो गए थे, 12 कबीले अलग, 10 कबीले अलग हो गए थे, लेकिन ये 2 कबीलों का सरदार बादशाह था। और इसने जो है इसके जब अरामी लश्कर ने हमला करने की कोशिश की, तो ये इसके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि ये बादशाह था, इसके पास घोड़े थे, रथ थे, लेकिन कलाम के मुताबिक इसने कलाम को पढ़ा, अपने दिल में रखा, ऐसे कहा किसी को घोड़ों का किसी को रथों का भरोसा, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। इसने घोड़ों और रथों पे भरोसा नहीं किया, इसने कलाम मुकद्दस खुदा के कलाम पर भरोसा किया, और ये खुदा की हैकल में चला गया, खुदा के घर के सामने खड़ा हुआ, और इसने कहा मैं तेरा तालब हुआ हूँ, तू जो कुदरत वाला है। उसने उसकी प्रेज की, बाप की प्रेज की, उसने कुदरत वाले खुदावन को याद किया। उसने कहा मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, मेरा भरोसा तवक्कल तुझ पर है। वो अपनी सारी कौम को लेकर दुआ और रोजे में वो बैठा, उसने कहा मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। तो हम भी जब आजमाइश आए, जब मुश्किल परेशानी है, हम कह सकते हैं तेरे कलाम में लिखा है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावंद से है। कलाम में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो। खुदावंद हम तेरे कलाम को अबलीस को कहना है, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। तो आज मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी कहने की जरूरत है, जब मेरी रूह जो है वो, मेरा जिस्म कमजोर है, हमें इस कमजोर जिस्म पे बोलना है, डिक्लेरेशन करनी है
کہ میرا یسوع موت قبر اور ابلیس پر میرے یسوع نے فتح پائی. ہاللیلویا. وہ غالب آیا, اس نے مجھے بھی فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہے. تو میرے عزیزوں آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, ہم اپنے لیے نہیں, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے, اپنے پاسبانوں کے لیے, میں جاگنے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدسوں کے لیے دعا کرو. تو مقدس کن لوگوں کو کہا گیا؟ کلیسیا کے جو پاسبان ہیں ان کو کہا گیا مقدسوں کے لیے دعا کرو, بلا ناغہ دعا کرو, بلا ناغہ دعا کرو. خداوند یسوع مسیح نے پورا ایک نچوڑ ادھر انہی 3 باتوں میں کر دیا, جاگو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو میرے عزیزوں آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خداوند برکت دے, اور ہمیں کلام مقدس کے مطابق دعا کرنا, جاگنا اور بیدار رہنا سکھائے, تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور آزمائش میں نہ پڑے. آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خداوند برکت دے.